اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول۔ دعوت کے باب میں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام میں داخل ہونے کی طرف دعوت دینے کے لیے خطوط کا بھیجنا۔ حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ کا اپنی قوم کے نام خط۔ حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر آپ سے بیعت ہوا۔ مجھے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میری قوم کی طرف بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لشکر واپس بلا لیں، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میری قوم مسلمان بھی ہو جائے گی اور آپ کی اطاعت بھی کرے گی۔ آپ نے فرمایا، تم جاؤ اور اس لشکر کو واپس بلا لاؤ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میری سواری تھکی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیج کر لشکر کو واپس بلایا۔ میں نے اپنی قوم کو خط لکھا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کا ایک وفد یہ خبر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے سدائی بھائی، واقعی تمہاری قوم تمہاری بات مانتی ہے۔ میں نے کہا، اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کا امیر نہ بنا دوں؟ میں نے کہا، بنا دیں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عمارت کے بارے میں مجھے ایک خط لکھ کر دیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صدقات میں سے میرے لیے کچھ حصہ مقرر فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اور اس بارے میں مجھے ایک اور خط لکھ کر دیا۔ یہ سارا واقعہ ایک سفر میں پیش آیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ والوں نے آ کر اپنے عامل صدقات کے متعلق آپ سے شکایت کی اور کہا کہ ہمارے اور اس قوم کے بیچ زمانہ جاہلیت میں کچھ جھگڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ہمارے ساتھ سختی کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور میں بھی ان میں تھا کہ مومن آدمی کے لیے امیر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر آپ کے پاس ایک اور آدمی نے آ کر کہا، مجھے کچھ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی غنی ہو کر پھر لوگوں سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا اس کے سر کا درد اور پیٹ کی بیماری بن کر رہے گا۔ اس آدمی نے کہا، مجھے صدقات میں سے دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم کے بارے میں نبی اور اس کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ نہیں کروایا، بلکہ اس بارے میں خود فیصلہ کیا ہے، اور 8 طرح کے انسانوں میں صدقات کا مال تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تم ان 8 طرح کے انسانوں میں سے ہوئے تو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو میرے دل میں یہ بات بھی بیٹھ گئی اور مجھے خیال آیا کہ میں غنی ہوں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صدقات میں سے مانگا ہے۔ آگے ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے دونوں خط لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ان دونوں باتوں سے معافی دے دیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مومن آدمی کے لیے امیر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے، اور میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے آپ کو سائل سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی غنی ہو کر پھر لوگوں سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا اس کے سر کا درد اور پیٹ کی بیماری بن کر رہے گا، اور میں غنی تھا پھر بھی میں نے آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، بات تو وہی ہے، اگر تم چاہو تو یہ خط رکھ لو اور چاہو تو واپس کر دو۔ میں نے کہا، میں تو واپس کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، مجھے کوئی ایسا آدمی بتاؤ جسے تم سب کا امیر بنا دوں۔ آنے والے وقت میں سے میں نے ایک کا نام بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امیر بنا دیا۔ بدایہ حصہ 5 پیج 83، کنز العمال حصہ 7 پیج نمبر 38، اصابہ حصہ 1 پیج نمبر 557، حیثمی حصہ 5 پیج نمبر 204۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.